کیا آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے استاد مانے جانے والے اسامہ بن لادن کو مارنے کی پلاننگ کہاں اور کیسے کی گئی؟ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں ایسے کیا انکشافات کیے اور اسامہ بن لادن نے امریکی CIA کو کیسے تگنی کا ناچ نچایا، اور اگر یہ شخص کچھ اور مزید سال زندہ رہ جاتا تو یہ شخص کیا کر جاتا؟ اسامہ بن لادن کو دہشت گردی کا بے تاج بادشاہ اور القاعدہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو دل میں تارے دکھا دیے۔ اسامہ بن لادن اس وقت ٹیلی ویژن سکرین کا حصہ بنے جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ امریکی حکام نے ان حملوں کو اسامہ بن لادن کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے جوڑ دیا، اور پھر یہیں سے اسامہ بن لادن کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا، اور یوں پھر القاعدہ کے مابین جنگ کا آغاز ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کو کھربوں ڈالرز کا نقصان ہوا اور 7,000 سے زائد امریکی فوجیوں کی جانیں بھی گئی۔ اسی وجہ سے مسلم دنیا میں بظاہر نہ ختم ہونے والی جنگ میں 10,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد اسامہ بن لادن کو ایک اجتماعی قاتل کے طور پر دیکھا جانے لگا، لیکن ساتھ ہی کچھ حلقوں نے اسامہ بن لادن کو ایز اے ہیرو کے طور پر پیش کیا، جو کہ بظاہر طاقتور امریکہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس شخص کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں پھیلائی گئیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ امریکہ اسامہ بن لادن سے اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر امریکہ کو کسی بھی منصوبے میں کامیابی نہیں مل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اسامہ بن لادن القاعدہ اور طالبان کی مدد سے امریکن فوج کے جانی اور مالی نقصان کرنے میں کامیاب رہا۔ مئی 2009 میں امریکہ کے صدر باراک اوباما اور کچھ سیکیورٹی کے بہترین افسران بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد باراک اوباما وائٹ ہاؤس اور CIA کے چیف وائٹ ہاؤس کے خفیہ کمرے میں چلے گئے، جہاں کافی راز و نیاز کی باتیں چلتی رہیں۔ اس خفیہ کمرے میں باراک اوباما نے چیف کو ہدایت دی کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں مزید تیزی لائی جائے، اور اس کام کی پروگریس ہر مہینے ان کے میز پر ہونی چاہیے۔ پھر ایک دن CIA کے چیف لیون پینتھر باراک اوباما سے آگے ملے اور کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں ابتدائی معلومات مل چکی ہے۔ ہمیں القاعدہ کے ایک میسنجر کے بارے میں معلومات ملی ہے جس کا نام ابو الاحمد القعودی ہے۔ ہمارے ماہرین پوری گفتگو کی بیس پہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس بندے کا اسامہ بن لادن سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ اسامہ بن لادن کے قریبی دوستوں میں سے ہے۔ ہمارے جاسوسوں نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کی فون کالز کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر اسلام آباد سے 45 کلومیٹر دور ایبٹ آباد کے ایک پہاڑی علاقے میں موجود ہے، اور یہاں ہم نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا ہوا ہے۔ 14 دسمبر کو CIA اور وائٹ ہاؤس چیف کی جوڑی ایک بار پھر باراک اوباما سے ملنے گئی، اور پاکستان میں جو انفارمیشن اس کے متعلق اکٹھی کی تھی سب باراک اوباما کے گوش گزار کی۔ یہ انکشافات باراک اوباما نے اپنی کتاب میں کیے ہیں کہ CIA چیف کے مطابق ایبٹ آباد کے جس گھر پر ہماری نظر تھی وہ قریب والے تمام تر گھروں سے بڑا گھر تھا، اور اس گھر کے مالک کا نام ابراہیم تھا، لیکن اس کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک بن سکے۔ ایک بات اور کہ وہ اتنی زیادہ پراپرٹی کا مالک ہوتے ہوئے بھی اس گھر کے ایک چھوٹے سے احاطے میں رہتا تھا، جبکہ اسے گھر کے ایک بڑے حصے میں رہنا چاہیے تھا، اور یہ 3 منزلہ مکان تھا۔ سب سے اوپر والی منزل پر بیلکنی تھی جسے خاردار تار لگا کر ڈھکا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس بیلکنی کو کیوں ڈھکا گیا تھا؟ روزانہ کی بنیاد پر ایک شخص تیز قدموں سے بیلکنی اور احاطے میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن اس شخص کا چہرہ کبھی بھی دیکھا نہ جا سکا کیونکہ اس نے ہر وقت نقاب کر رکھا ہوتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ ہمارے جاسوس کے مطابق یہ اسامہ بن لادن بھی ہو سکتا ہے۔ باراک اوباما اپنی بایوگرافی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس معاملے کے بعد ہمارا اگلا آپشن یہ بھی تھا کہ ہم فضائی حملے سے اس ساری عمارت کو ہی گرا دیں اور پھر ساری دنیا کو یہ کہہ دیں کہ اس میں اسامہ بن لادن بھی مارا گیا ہے اور اس کو مارنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی امریکی فوجی پاکستان کی سرزمین پر مارا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا
کہ اس حملے سے ساری کی ساری عمارت تباہ ہو جاتی تو ہمیں ثبوت کہاں سے ملتے کہ مرنے والا انسان اسامہ بن لادن ہی تھا؟ اور ابھی تک امریکہ کے پاس ایسے آلات موجود نہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ مرنے والا اسامہ بن لادن ہی تھا۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ کچھ تربیت یافتہ لوگ اس عمارت کے اندر جائیں اور اس عمارت میں موجود اسامہ بن لادن پر حملہ کریں اور اتنی تیزی سے واپس بھی آ جائے جتنی تیزی سے وہ اس عمارت میں داخل ہوئے، اور پاکستان کی ملٹری، پولیس اور نہ ہی کسی اور کو مداخلت کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔ اسی طرح دوسرے آپشن پر کام کرنے کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا۔ جب یہ منصوبہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس منصوبے سے امریکی صدر باراک اوباما کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغانستان کے صوبہ جلال آباد سے 1 یا 2 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امریکن نیوی کے لوگ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوں گے۔ 29 مارچ کو ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں باراک اوباما نے سوال کیا کہ اگر ہماری فوج کا سامنا پاکستان کی فوج سے ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ تو پھر آفیسر نے باراک اوباما کو جواب دیا کہ ہم نے پورا منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے اور بنا مزاحمت کے پاکستانی خود کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیں گے اور پھر بعد میں سیاسی لیڈرز کے ذریعے اپنے لوگوں کی واپسی کا انتظام کریں گے۔ یوں پوری پلاننگ کر کے تاریخ مقرر کر دی گئی۔ مقررہ تاریخ کو جب باراک اوباما کو ایک تقریر کرنی تھی مگر اس سے پہلے وہ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ایک اسپیس شٹل کی لانچنگ دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا، مگر جانے سے پہلے کچھ ساتھیوں کو خفیہ کمرے میں آنے کو کہا۔ جب تمام تر ساتھی خفیہ کمرے میں پہنچ گئے تو مشن کے مطابق باراک اوباما نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی اجازت دی۔ 2 مئی 2011 امریکہ میں صبح ہونے والی تھی اور پاکستان میں رات گہری ہو رہی تھی۔ گھڑی پر جب 2 بجے تو افغانستان کے جلال آباد اڈے سے 2 ہیلی کاپٹرز نے اڑان بھری اور 2 درجن نیوی افسران کو لے کر ایبٹ آباد کی طرف چل پڑا۔ ان کے ساتھ ایک پاکستانی ٹرانسلیٹر اور ایک آرمی ڈاگ بھی موجود تھا۔ امریکی صدر باراک اوباما کنٹرول روم میں پہنچے جہاں لیون پینٹر ویڈیو کال پر موجود تھے۔ وہ جلال آباد سے سیدھا نیوی کمانڈر سے رابطے میں تھے، جبکہ دوسرے بیس پر ایئر فورس بریگیڈیئر جنرل ایک بیس پر رکھے کمپیوٹر سے رابطے میں تھا جس پر براہ راست مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ باراک اوباما ان مناظر پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خبر ملی کہ دشمن کو مار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر باراک اوباما بہت خوش ہوا۔ جب تک ہیلی کاپٹر پاکستان کی حدود سے نکل کر جلال آباد تک نہ پہنچے تب تک ان سب کی سانسیں گلے میں اٹکی رہیں اور یوں اسامہ بن لادن دشمنوں کی سازش کا شکار بن گیا اور اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ سبسکرائب